السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر اپنا نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے۔ تقوی سے باہر انسان کی زندگی غیر محفوظ ہے، جیسا آج کے انسان کی زندگی اس کا ثبوت ہے اور مثال ہے۔ ہر پہلو سے بے تقوی انسان کی زندگی غیر محفوظ ہے، صحت و سلامتی کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے، جان و مال کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے، اسی طرح تعلیم و تعلم کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے، اولاد و خاندان کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے، مال و منال کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے، اور سب سے بڑھ کر اخروی زندگی کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے۔ اس تحفظ کے لیے اللہ نے جو نظام مقرر کیا تھا اور انسان نے اسے اپنانا تھا، اس کے متبادل بے تقوی راستے، فسق و فجور کے راستے، جرم و جنایات کے راستے انسان نے تلاش کیے ہیں۔ تقوی کی جگہ پر طاقت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے، تقوی کے بجائے مکر و فریب سے اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے، تقوی کے بجائے جھوٹ سے اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے، تقوی کے بجائے ریاکاری سے اپنی زندگی کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور جتنی تقوی کے بغیر تدبیریں انسان نے اختیار کی ہیں، اتنا ہی انسانی زندگی زیادہ خطرات اور آفات کا شکار ہے۔ اور مثالیں ہر چند کم ہیں کہ با تقوی معاشرے، با تقوی قومیں، با تقوی نسلیں، با تقوی طبقات، انہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ آج کے انسان کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں۔ ہر چند محدود سطح پر انہوں نے تقوی کا نظام اگر قائم کیا ہے، عملی کیا ہے، اتنا اللہ نے انہیں تحفظ عطا کیا ہے۔ تقوی صراط مستقیم سے حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا عامل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے صراط مستقیم کو قرار دیا ہے۔ صراط مستقیم پر قائم رہنا، صراط مستقیم کی اتباع کرنا، صراط مستقیم کی پیروی کرنا اور صراط مستقیم پر زندگی گزارنا، یہ تقوی کی ضمانت ہے۔ صراط مستقیم کے خطرات میں سبل ہیں جو صراط مستقیم کے ارد گرد اور صراط مستقیم سے ہٹ کر انسانوں نے، طاغوتوں نے، شیاطین نے، جہلاء نے اور حکمرانوں نے انسانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، اور بعض اوقات انہیں صراط کا رنگ دیا ہے، یہ تأثر دیا ہے کہ گویا یہ صراط مستقیم ہے، اور اس دھوکے میں، اس
شبہے میں انسانوں نے انہیں صراط سمجھ کر سبل کو اپنا لیا ہے۔ ان سبل میں سے جو ہر نسل کے لیے اور خصوصاً آج کی نسل کے لیے اور ہماری قوم کے اندر موجودہ نسل کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن راستہ ثابت ہو رہا ہے، اسے قرآن کریم نے سبیل الذین لا یعلمون کا عنوان دیا ہے۔ نادانوں کا راستہ، نافہموں کا راستہ، احمقوں کا راستہ، بیوقوفوں کا راستہ، اسے قرآن نے انبیاء کو متوجہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ الذین لا یعلمون کی پیروی نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ اللہ کی تدبیر کو اپنائیں اور الذین لا یعلمون کی پیروی نہ کریں۔ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے جس سے انبیاء کو روکا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی لا یعلمون، الذین لا یعلمون، نادان طبقہ اتنا خطرناک ہے کہ انبیاء تک کے لیے خطرات ایجاد کر سکتا ہے، جس کی مثال میں نے دی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ نبی نہیں ہیں، وصی ہیں نبی کے، لیکن الذین لا یعلمون نے اتنی مشکل امیر المومنین کے لیے کھڑی کی جس کی مثال خوارج اور جنگ صفین ہے۔ اپنے لشکر کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے پیروکاروں کے اندر الذین لا یعلمون پیدا ہوئے، جنہوں نے تاریخ کا وہ قدم اٹھایا جو آج تک جس کی سزا سب بھگت رہے ہیں۔ لا یعلمون کی قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے کہ کون کون طبقات الذین لا یعلمون کے زمرے میں ہیں، تاکہ ہر نسل اپنے زمانے میں ان کو پہچان سکے اور ان کی پیروی نہ کرے، ان کی اتباع نہ کرے۔ ان میں سے ایک فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والوں کو قرآن نے الذین لا یعلمون کہا ہے کہ سابقہ 2 آیات بنی اسرائیل کے متعلق بیان ہوئی ہیں، اور ان میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے فرقہ باز یہود و نصارہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں، الذین لا یعلمون بھی یہی کہتے تھے، اور رسول اللہ کے زمانے کے الذین لا یعلمون بھی وہی کچھ کہتے ہیں۔ اور بعد میں فرمایا کہ آج جو الذین لا یعلمون کہتے ہیں یہ سابقہ اہل کتاب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ یعنی الذین لا یعلمون ہر قوم کے ہزاروں سال بعد بھی آ جائیں، ذہنیت اور سوچ ان کی ایسے ہے، قلب ان کے ایک جیسے ہیں، قلوب ان کے۔ قرآن کریم نے سورہ مبارکہ مائدہ میں ایک اور طبقہ الذین لا یعلمون کا متعارف کروایا ہے جو ہر گھر میں موجود ہے۔ اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بنی اسرائیل میں تھا اور بنی اسماعیل میں نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے، یا ہم یہ کہیں پاکستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے، یا ایران میں نہیں ہے، افغانستان میں ہے۔ ہر نسل میں اور ہر خطے میں یہ طبقہ موجود ہے جو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے الذین لا یعلمون کے مصداق کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے آبا الذین لا یعلمون، وہ آبا و اجداد جو لا یعلمون ہیں۔ گمراہی کا وہ منبع جو انسان کو اپنے گھر میں ملتا ہے، جس کی گود میں انسان آنکھ کھولتا ہے، جس کے سائے میں انسان پرورش پاتا ہے، اگر یہ مبتلا ہو جائے لا یعلمون کی بیماری میں، یہ نادان بن جائے، یہ نافہم ہو جائے، یہ اگر احمق و صفی بن جائے، پھر انسان کو تباہی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا 104 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے قوم سے، ملت سے، عوام سے
جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ آپ. جو اللہ نے ہدایت تمہارے لیے نازل کی ہے، جو اللہ نے دستور بنایا ہے، جو اللہ نے منشور بنایا ہے، جو اللہ نے نظام بنایا ہے، جو اللہ نے احکام تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، حدود تمہارے لیے متعین کی ہیں، ان کی طرف آ جاؤ. بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس میں نہیں ہو، ما انزل اللہ سے باہر ہو، ما انزل اللہ سے دور ہو، ما انزل اللہ کو تم نے ترک کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے. اب قرآن دعوت دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، سابقہ انبیاء دعوت دے رہے ہیں، اوصیاء رسول اللہ کے دعوت دے رہے ہیں. اس دعوت کے نتیجے میں انہیں حکم ہے کہ آپ ما انزل اللہ کی طرف آئیں اور رسول کی طرف آئیں. باقی دو علامتیں بتائی ہیں، راستہ ایک ہے ما انزل اللہ و الی الرسول. اس کی بھی اپنی خاصیت ہے. اب یہاں شاید مناسب نہ ہو میں اس فرق کو بیان کروں کہ ما انزل اللہ کافی کیوں نہیں تھا، الی الرسول ساتھ کیوں کہا. یہ خود ایک لطیف نکتہ ہے اس کے اندر. ما انزل اللہ کہہ دیتے اور آگے الی الرسول نہ بھی ہوتا تو بھی بات مکمل تھی، کمی نہیں تھی بات میں. لیکن تاکید کے طور پر ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ما انزل اللہ، یعنی وہ ہدایت جو اللہ نے نازل کی ہے تمہارے لیے، اور رسول جو اللہ نے تمہارے لیے مبعوث کیا ہے، ان کی طرف آ جاؤ. قالو، قوم کا جواب کیا ہے، لوگوں کا جواب کیا ہے؟ قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے جو کچھ ہم نے آبا کو جس پر پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم خاندانی لوگ ہیں، قبائلی لوگ ہیں، قوم ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہیں. ہم ایسے بے شجرہ و بے نسب لوگ نہیں ہیں. بڑے بڑے خاندان ہیں، ہمارے خاندانوں میں گزرے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ہر چیز مقرر کی ہے اور خاندانی ہمارا سلسلہ انہی کی پیروی میں گزرتا آیا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہر نسل ہماری اسی راہ پر رہی ہے اور ہمارے پاس وہ منشور آبائی موجود ہے. ما وجدنا علیہ آباءنا، جو کچھ کرتے ہوئے ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ کافی ہے ہمارے لیے. حسبنا، بس ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی الہی منشور کی اور رسول کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اب قرآن کریم نے ان کی اس حماقت کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو آبا جن کا منشور، دستور، رسم و رواج، رہن سہن، طور طریقہ تم نے اپنایا ہوا ہے اور اس پر جمے ہوئے ہو، ڈٹے ہوئے ہو، اور ما انزل اللہ کو قبول نہیں کر رہے ہو چونکہ تمہارے پاس اپنا آبائی طور طریقہ موجود ہے. یہ آبا تمہارے اگر لا یعلمون تھے، نافہم، نادان، بے خبر، لا علم، پھر بھی انہی کی راہ پر چلو گے. لا علم آبا، نادان آبا، نافہم آبا، انہی کے طور طریقے کو پھر بھی اپناؤ گے. ولا یہتدون، اور یہ گمراہ آبا تمہارے جنہیں ذرا ہدایت نہیں تھی، صرف تمہارے آبا ہیں لیکن نہ علم تھا ان کے پاس، نہ فہم و فراست تھی، نہ شعور تھا، نہ آگہی تھی، اور نہ ہی ان کے اندر ہدایت تھی. اور اس کے باوجود تم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے انہی بے خبر، لا علم، نا فہم آبا کا راستہ اپنانا ہے اور جاری رکھنا ہے. خوب یہاں ایک تو قوم کی آبا پرستی ہے اصل موضوع. اس آبا پرستی کی مذمت کے لیے دلیل کے طور پر آبا کی نافہمی کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ آبا پرستی حماقت ہے، نادرست کام ہے. اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے قائم کیے ہوئے اصول، اور خصوصاً وہ آبا، چونکہ وہ آبا جو اللہ کے دین پر ہیں،
جنہوں نے اپنی نسلوں کے لیے، اولاد کے لیے وہی کچھ چھوڑا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب یوں نہیں کہ آبا کو کسی صورت میں نہیں ماننا، اگر وہ آبا عالم تھے، اگر وہ آبا دین خدا کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل پیرا تھے اور پابند تھے اس کے اور ہدایت یافتہ تھے، ان آبا سے اگر انسان کو کچھ ملا ہے اسے نہیں چھوڑنا صرف اس وجہ سے کہ یہ بھی آبا پرستی ہے اور ہم نے کوئی چیز آبا پرستی کی نہیں لینی۔ نہ، یہاں دین خدا کی پیروی ہے۔ یہ آبا جو عالم ہیں، دانا ہیں، فہیم ہیں، ان کی پیروی اس زمرے میں نہیں آتی، اس لیے ان کو استثناء کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ آبا جو لا یعلمون ہیں۔ خب لا علمی اور نادانی کا پالا انسان کو اپنے گھر میں پڑتا ہے، یہ گھریلو مثال ہے اور ہر گھر کی مثال ہے۔ اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم لا یعلمون سے محفوظ ہیں، لا یعلمون کے شر سے، لا یعلمون کے راستے سے، سبیل سے ہم بالکل محفوظ ہیں۔ لا یعلمون تو تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پوری لڑی ہے، پورا سلسلہ ہے، جد اندر جد لا یعلمون آ رہے ہیں نافہم، اور آپ ان کے پیروی کر رہے ہو۔ آبا کے متعلق یہ ذہن میں رکھیے، یہ وضاحت ضروری ہے کہ قرآن کریم نے یہ پہلے اطاعت کے باب میں جو قرآنی باس ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان میں، ایک موقع پہ یا ایک اس سلسلہ گفتگو کا موضوع اطاعت تھا، اور اس اطاعت کے باب میں یہ وضاحت کی تھی کہ اطاعت منحصر ہے اللہ، رسول اور اولی الامر کے اندر۔ باقی جو قرآن کریم نے لکھا ہے وہ اطاعت کے زمرے میں نہیں ہے، وہ حقوق کے زمرے میں ہے۔ جیسے شوہر کی عموماً ہم کہہ دیتے ہیں بیوی شوہر کی اطاعت کرے، نہ، بیوی شوہر کے حقوق پورے کرے، شوہر بیوی کی اطاعت نہ کرے، شوہر بیوی کے حقوق پورے کرے۔ اطاعت اللہ، رسول اور اولی الامر میں منحصر ہے۔ اور والدین کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ان کا احترام آپ نے کرنا ہے اور ان کے حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں، یہ جیسے بھی ہوں، نادان ہو تو بھی ان کی بے احترامی نہیں کر سکتے آپ، احترام ملحوظ رکھنا ہے ان کا، ناراحت نہیں کرنا ان کو، لیکن بات اطاعت کی ہے۔ وہاں اس آیت میں لا تطعہما، ان دونوں کی اطاعت مت کرو جب تمہیں یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی طرف بلاتے ہیں یا رغبت دلاتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں، لا تطعہما، ہرگز ان کی اطاعت نہ کرو۔ اطاعت اگر وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں پھر اطاعت کریں، پھر کرو، لیکن یہ اطاعت والدین کی نہیں، یہ اللہ کی ہو جاتی ہے اور یہ رسول کی ہوتی ہے اور یہ اولی الامر کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ اطاعت منحصر ہے حاکم الہی، طاغوت کی نہیں کر سکتے۔ باقیوں کے حقوق ہیں اور باقیوں کے احترامات ہیں اور آداب ہیں۔ اب ہمارے چونکہ علماء نے یہ زحمت نہیں کی، وہ تکراری باتیں علماء کرنا بہت پسند کرتے ہیں، وضو صدیوں سے وضو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وضو میں کیا اسرار چھپے ہوئے ہیں، جو تھے نکل آئے ہیں۔ ابھی 1400 سال تمام مسالک کے علماء نے ڈٹ کے وضو کے اوپر بحث کی ہے، مسلمات میں سے ہو گیا ہے، ابھی کوئی شک و شبہ وضو میں باقی نہیں ہے۔ لیکن حقوق بکر موضوع ہے، ان ٹچ موضوع ہے۔ حقوق کے بارے میں کسی مسلک کے کسی فقی نے کوئی بحث نہیں کی ہے، اور اسی طرح حدود کے بارے میں بحث کم کی ہے لیکن کم کی ہے۔ حدود کے بارے میں حقوق مطلقہ نظر انداز ہیں۔ اگر یہ حقوق و حدود بھی احکام عبادات جتنے یا وضو طہارت جتنے ان کے اوپر بھی بحث ہوتی تو آج ہمارے پاس حقوق کے باب میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوتا، اور مغربی یلغار جو آج ہمارے اوپر ہے یہ اتنی تباہ کن نہ ہوتی اگر ہم نے حقوق کا موضوع پہلے سے واضح کیا ہوا ہوتا۔ والدین کے حقوق ہیں اور والدین کے آداب ہیں، اطاعت اللہ کے لیے ہے۔ اب گھروں کے اندر ہم فقط اطاعت کرتے ہیں ماں باپ کی، حقوق ان کے پورے نہیں کرتے لیکن اطاعت ضرور کرتے ہیں۔ وہ جس کام کا حکم دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کے
حق کی بات آتی ہے حق نہیں ان کا پورا کرتے. برعکس بھی ہے, والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, لاڈ کرتے ہیں, ان کے حقوق پورے نہیں کرتے. حقوق کا دونوں ذمہ دار نہیں سمجھتے ایک دوسرے کو. والد اولاد کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایک حقیقت سچی دنیا میں ہے اور وہ میرے ماں باپ ہیں. باقی سب میں شک کیا جا سکتا ہے, باقی سب میں تردید کی جا سکتی ہے, سوال اٹھایا جا سکتا ہے, سوائے ماں باپ کے. ماں باپ جو کرتے ہیں وہ بالکل درست کام کرتے ہیں. لہٰذا ہم ہمیشہ ماں باپ کے طرفدار ہوتے ہیں. بچے ہمیشہ بڑے ہو کر بھی ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور والدین بھی ہمیشہ بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی ہمیں بچوں سے پالا ہے نا, یہاں بچے آئے ہوئے ہیں, اور یہ بچے اگر ایک دن کے لیے یہ مومنین کو دیے جائیں تو میرے خیال میں یہ مومنین پاکستان چھوڑ جائیں گے. یہ بچے ایسا ستائیں گے ان کو. اگر ان کے ماں باپ سے پوچھیں تو ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو حق بجانب سمجھتے ہیں. ویسے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ الحق مع علی, لیکن ماں باپ اس کو نہیں مانتے. ماں باپ اس کو نہیں مانتے کہ حق علی کے ساتھ ہے. ماں باپ کہتے ہیں حق میرے بچے کے ساتھ ہے. الحق مع ولدی, جدھر میرا بچہ جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. آپ دفاع کرتے ہوئے دیکھیں گے ماں باپ کو. مثلا بچہ فیل ہو گیا ہے, ماں باپ نہیں کہیں گے کہ بچے کا قصور ہے, وہ کہیں گے استاد کا قصور ہے, اسکول کا قصور ہے, یونیورسٹی کا قصور ہے, ممتحن کا قصور ہے. بچے نے کچھ بھی کیا ہے ہمیشہ حق بجانب ہے. باپ نے کچھ بھی کیا ہے بچے کے ذہنوں میں ہمیشہ باپ حق بجانب ہے, چونکہ ابا جی نے کیا ہے یہ سارا کچھ. یہ وہ جاہلیت ہے جسے قرآن ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے حقوق بھی نظر انداز کر دیں اور احترام و ادب بھی نظر انداز کر دیں. اس کو سمجھنا ہے کہ حقوق و احترام مشروط نہیں ہے ماں باپ کا, کہ اگر مومن ہیں, صحیح ہیں, عالم ہیں, فاضل ہیں تو آپ ان کے حقوق ادا کریں. وہاں پر ہے کہ جیسے بھی ہیں, حتیٰ اگر کافر ہیں تو بھی ان کے حقوق آپ پر بنتے ہیں, وہ آپ نے ادا کرنے, اور ان کا ادب احترام آپ نے آخر تک ملحوظ رکھنا ہے. لیکن آیا ان کے ہدایات پر بھی چلیں, ان کی راہوں پر بھی چلیں, وہ جو دین ہمیں سکھاتے ہیں وہ بھی ہم مانیں, وہ جو ہمیں تلقینات کرتے ہیں وہ بھی ہم مانیں. اس کے لیے آپ پرکھیں کہ ماں باپ وہی بات کر رہے ہیں جو ما انزل اللہ ہے, قرآن کے مطابق ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں سار آنکھوں پر, اس وجہ سے کہ اللہ کا فرمان ہے, اور اس وجہ سے کہ اللہ کا فرمان شکر بھی کریں کہ میرے ماں باپ مجھے اللہ کے فرمان کی طرف بلا رہے ہیں. اگر ماں باپ اللہ کے دین کے سے آشنا ہیں اور آپ کو اللہ کے دین ہی پر چلا رہے ہیں تو یہ نور علی نور, یہ احترام والدین بھی ہو گیا اور دین خدا کی اطاعت بھی ہو گئی ہے. لیکن ایسا کتنے گھروں میں یہ نور اور نور علی نور میسر ہے. ہم اپنے اپنے والدین کو دیکھیں کہ وہ جو دین تھوڑا بہت جان چکے ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں, جو دین سے اپنے ماں باپ ہی کی طرح ہیں, ماں باپ کے دین پر ہیں, جتنی اطلاع ماں باپ کو تھی اتنی ان کو بھی ہے. وہ تو نہیں تشخیص دے سکتے کہ ماں باپ نے ہمیں کتنا دین پہ رکھا ہے اور کتنا دین سے دور کیا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, مومن کو عقل دی ہے, غیر مومن کو بھی عقل دی ہے, ساتھ ماں باپ بھی دیے ہیں. ماں باپ کو عقل کا متبادل قرار نہیں دیا. کوئی چیز عقل کی متبادل نہیں ہے. یہ ہمیشہ میں دعوت فکر سب کو دی ہے کہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وہ چیزیں دی ہیں جو ہمارے ماں باپ کو دی ہیں. منہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے, کیوں دیا ہے؟ باپ کا منہ کافی تھا, ماں کا منہ کافی تھا, آپ کو کیوں دیا اللہ نے الگ سے؟ چونکہ اس لیے کہ آپ ماں باپ کا منہ آپ کے کام نہیں آئے گا, آپ کو کھانے کے لیے اپنا منہ چاہیے. اللہ نے ماں باپ کو بھی زبان دی ہے, آپ کو بھی زبان دی ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میری زبان کی کیا ضرورت تھی, ماں باپ کو مل گئی یہ کافی ہے. نہ, ماں باپ کی زبان ماں باپ کے کام آئے گی, آپ کی زبان آپ کے لیے. اللہ نے آپ کو کان ناک دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, ماں باپ کو بھی دی ہیں. کیوں دی ہیں آپ کو علیحدہ سے؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ ماں باپ کی آنکھوں سے نہ دیکھیں, اپنی آنکھ سے دیکھیں. خوب اس طرح غور کریں کہ اللہ نے ماں باپ کو عقل دی ہے, آپ کو بھی دی ہے. کیوں دی ہے آپ کو؟
اگر سب کچھ ماں باپ نے کرنا ہے تو مجھے کیوں عقل دی ہے؟ اللہ کے کام میں عبث نہیں ہے، بے فائدہ کام اللہ نہیں کرتا، بے مقصد کام نہیں کرتا۔ جب مجھے عقل دی ہے تو اس عقل سے کام لینا ہے، اس عقل سے سوچنا ہے، اس عقل سے پرکھنا ہے۔ تو اگر ماں باپ ہمیں اسی راہ کی طرف بلا رہے ہیں جس کو قرآن فرما رہا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، اس سے بڑی سعادت انسان کو نہیں عطا ہوتی جس کو ما انزل اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ماں باپ میسر آئے ہیں۔ ایسے ماں باپ کے لیے آپ ساری عمر بھی ان کا شکریہ ادا کریں، ان کے اوپر احسان کریں تو ان کا آپ بدلہ نہیں دے سکتے، احسان نہیں چکا سکتے کہ انہوں نے آپ کو اللہ کے دین پر ڈالا ہے، اللہ کے دین کی رہنمائی کی ہے آپ کو انہوں نے۔ یہ ماں باپ واقعاً قابل احترام ہے اور ان کی خاطر انسان جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر کرے کم ہے۔ ماں باپ نے انسان کو رسول کی راہ پر، ائمہ کی راہ پر، اہل بیت کی راہ پر، قرآن کی راہ پر انسان کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن ہم خود اپنے گھروں میں دیکھیں، کتنے گھر ایسے ہیں مومنین کے بچہ دوستوں سے، جوانوں سے ملتا ہے، آج کل میڈیا کا دور ہے، تصویریں دیکھتا ہے، نیٹ پہ دیکھتا ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے میں نے اللہ کی راہ میں جانا ہے۔ ماں باپ اس کو کس لہجے میں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مومن یہیں جامعہ میں ہی میں وہ ماجرا بتاتا ہوں چونکہ اور بھی بہت سارے گواہ ہیں اس کے۔ وہ یہ ہے کہ اس مومن نے واقعہ سنایا، کہا کہ میرا ایک بیٹا، یہ جامعہ اس وقت نہیں بنا تھا، وہ پہلے کی بات سنا رہے تھے کہ میرا بیٹا، اس نے، وہ تاجر ہیں وہ مومن، کہا کہ اس نے، میرے بیٹے نے سوچ لیا، ٹھان لیا کہ میں نے قم جانا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، انہوں نے میرے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کے باقاعدہ شبیہ بنائی کہ میں نے اپنے بیٹے کے سامنے، جوان بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے یہ کہا کہ اللہ کو مان، عقل سے کام لے، میری ناک نہ کٹوا معاشرے کے اندر، اپنی برادری کے اندر میری ناک۔ یہ مومن ہے، نمازی مومن، پرہیزگار مومن، متقی مومن۔ اور بیٹے نے کیا ارادہ کیا ہے کہ میں نے قم جانا ہے پڑھنے کے لیے، باپ نے، مومن باپ نے ہاتھ جوڑے کہ اللہ کا مان اور میری اس بے عزتی نہ کروا، میری ناک نہ کٹوا، میرے گھر میں مولوی بن جائیے، میرے لیے منہ دکھانے کے قابل میں نہیں رہوں گا۔ خوب یہ ماں باپ ہیں نا، ابھی اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں آئیں، لیکن ماں باپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ خبردار نام نہیں لینا، آگ کر دیں گے، جائیداد سے آگ کر دیں گے، وراثت سے نکال دیں گے، گھر سے نکال دیں گے۔ ابھی ہمارے پاس پڑھتے ہیں ایسے بچے جن کو ماں باپ نے اس وجہ سے محروم کر دیا ہے کہ انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا، اس وجہ سے محروم کر دیا کہ اگر دین پڑھنا ہے تو اپنے ذمہ دار خود ہو، اگر چرس پینی ہے اس کا خرچہ ہم دیں گے تجھے، اور دیتے ہیں باقاعدہ۔ ابھی بہت سارے بچے ہیں نا نشہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، سارے پیسے ماں باپ دیتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، لوفر لفنگے باز جرائم میں مجرم مرتکب ہوتے ہیں، ماں باپ پوری تائید کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ جب پولیس میں پکڑے جاتے ہیں ماں باپ ضمانت کرتے ہیں، جا کے ضمانت لیتے ہیں، ان کی کیس لڑتے ہیں، وکیلوں کو لاکھوں روپیہ دے کے بچوں کو آزاد کراتے ہیں، دوبارہ اگلے جرم کے لیے پھر اس کو موقع دیتے ہیں، ماحول دیتے ہیں۔ یہ سارے کام ماں باپ کر رہے ہیں، لیکن یہی بچہ اگر یہ کہے کہ میں نے ما انزل اللہ کی طرف جانا ہے، مجھے میرے اللہ کا حکم ہے تعالو، آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، یہ نادان ماں باپ ہیں، یہ نافہم ماں باپ ہیں، یہ احمق ماں باپ ہیں۔ ہمدردی ضرور ہوتی ہے ماں باپ کو، لیکن نافہمی، لا علمی ایک الگ حقیقت ہے، اس سے ہمدردی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ بعض ماں باپ اپنے بچوں سے ہمدردی نہیں رکھتے، یہ تو انسان کی طبیعت میں ہے۔ کوئی بہت ہی مسخ شدہ انسان ہو جو اپنے بچوں سے محبت نہ کرتا ہو، ہمدردی نہ رکھتا ہو، وہ تو سب کے اندر ہے، جیسے بھی ہوں بچے، مائیں خصوصاً بچے جیسے بھی ہوں، آوارہ ہوں، مجرم ہوں، آلودہ ہوں،
کوئی دنیا کا انسان انہیں پسند نہ کرتا ہو، بہن بھائی بھی جس کو پسند نہ کرتے ہو، ماں کو وہ بھی اچھا لگتا ہے، چونکہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، ماں کا لخت ہے، جگر ہے، اور اس لیے ماں کے نزدیک تو ہمیشہ عزیز ہے، پیارا ہے۔ یہ ہمدردی ہر صورت میں ہے، لیکن یہ ماں باپ اپنی اولاد کو ما انزل اللہ سے دور رکھتے ہیں، محروم رکھتے ہیں، یا مفادات کی خاطر، دنیاوی فائدوں کی خاطر، یا اس لیے کہ ما انزل اللہ پر خود ان کا عملی اعتقاد نہیں ہے، ما انزل اللہ کو نہیں سمجھتے، انسان کے لیے مناسب راستہ نہیں سمجھتے۔ آج ہم موجودہ نسل دیکھیں اپنے ملک کے اندر، الحمدللہ جمعیت بھی کافی ہے، پاکستان کی گنجائش سے زیادہ جمعیت پاکستان میں موجود ہے، کوئی حرج نہیں ہے، گھبرائیں نہیں اتنی بڑی جمعیت سے، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے روز بروز، اور اس میں اکثریت جوانوں کی ہے، نوجوانوں کی ہے۔ پاکستان میں جوان و نوجوان طبقہ زیادہ ہے، بوڑھے کم ہیں۔ بعض معاشرے ہیں جیسے چائنا ہے یا دیگر، حتیٰ ایران جس میں جوان کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ بوڑھے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، یا مغربی ممالک ہیں، لیکن پاکستان ابھی اس آفت میں مبتلا نہیں ہوا، ابھی توازن قائم ہے، جوان اور نوجوان زیادہ ہیں۔ یہ نوجوان و جوان ان اپنے ماں باپ کے گھروں میں ظاہر ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی موجودہ صورتحال آپ دیکھ لیں، عمومی صورتحال، اور پھر آ جائیں مومنین کے گھروں کے اندر، مومنین کے ہاتھوں سے، مومنین کی رہنمائی سے اور مومنین کے اختیارات سے جو اولاد تباہ ہوئی ہے، تباہ ہونے سے مراد یعنی دین خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے دنیا میں کامیاب ہو گئے ہوں، ممکن ہے مال و منال میں کامیاب ہو گئے ہوں، ممکن ہے کوئی اور مقام انہوں نے حاصل کر لیا ہو، منصب، لیکن راہ خدا سے، دین خدا سے، جو اصل مقصد خلقت تھا، اس سے ماں باپ نے دور کر دیا ہے۔ اور ماں باپ، قرآن فرما رہا ہے کہ اولاد کے لیے بڑی رکاوٹ آبا ہیں۔ کون سے آبا؟ لا یعلمون ولا یہتدون، گمراہ اور لا علم ماں باپ، یہ اولاد کے لیے بڑی رکاوٹ ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ پرہیز کریں۔ صراط مستقیم لا یعلمون کی پیروی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر لا یعلمون گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ لا یعلمون میں سے ہے، ماں لا یعلمون میں سے ہے، دادا لا یعلمون میں سے ہے، اگر باپ دادا کو کمی چھوڑ دیتے ہیں، پھر نوبت آ جاتی ہے چچا ماموں اور باقی طبقے کے اوپر، بڑے بھائی کے اوپر، وہ آ جاتا ہے لا یعلمون، وہ سب سے بڑا نادان بن کر اپنے گھر کے باقی افراد کو اللہ کے دین سے دور رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیں آیہ کریمہ پر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے اپنے آبا سے پایا ہے۔ آبا کی راہ پر قائم، آپ پاکستان میں سروے کریں، کون سا خاندان ہے جو آبا کی راہ پر قائم نہیں ہے؟ آبا کون سے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، وہ آبا جو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کی راہ پر یہ قائم ہیں اور پابند ہیں، اور دین کو کہہ رہتے ہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں، حسبنا، یہ آبائی طریقہ کافی ہے۔ کون سے آبا؟ لا یعلمون ولا یہتدون، گمراہ اور لا علم اور نادان والدین اور آبا کی راہ پر موجود نسل کل کو یہ خود آبا بن جائیں گے۔ آج جو آبا پرست ہیں یہ کل کے آبا ہیں، اور ان کی اولادیں ان کی راہ پر چلیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ فقط دین کے بارے میں ایسا ہے، اللہ کے دین کے مقابلے میں آبا کو مانتے ہیں، ورنہ باقی دنیاوی مسائل میں ایسا نہیں مانتے۔ مثلا لباس، گیم، گاڑی، باقی شادی، لڑکی بیوی،
سیر سپاٹا یہ آبا کے کہنے پہ نہیں کرتے. ممکن ہے ماں باپ انہیں کہیں زیارات پہ جاؤ، یہ کہتے نہیں مجھے سوئٹزرلینڈ جانا ہے. ماں باپ کہتے ہیں یہ لباس پہنو، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے جین پہننی. ماں باپ کہتے ہیں یہ نیٹ استعمال نہ کرو، وہ ڈبل سم رکھ کے نیٹ استعمال کرتا ہے. باقی چیزوں میں نہیں کہتے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. باپ تو تمہارا دھوتی باندھتا تھا، تم نے جینز پہنی ہوئی ہے. یہاں کیوں نہیں کہتے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا؟ آپ کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ دھوتی باندھ کر، اور جب یونیورسٹی والے پوچھیں کہ یہ کیوں باندھ کر آئے ہو تو کہو کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو دھوتی باندھتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں نہیں کہتے. وہاں اگر ماں باپ ان کو کہیں بھی دھوتی باندھو تو اتار کے پھینک دیں گے، نہیں باندھیں گے. لیکن جب دین خدا کی بات آتی ہے، یہاں فوراً یہی نسل جو زندگی کے ہر شعبے میں باغی ہے ماں باپ سے، دین میں آبا پرست بن جاتی ہے، رسومات میں آبا پرست بن جاتی ہے. آبائی راہوں کو یہ تو ماں باپ کا طریقہ ہے ہمارا. وہ ماں باپ کا اگر اتنا ہی پابند ہو تو باقی کاموں میں بھی کرو نا. آپ ماں باپ تو تمہارے ایسے ماحول میں نہیں رہتے تھے جس میں آپ، دادا تمہارے ایسے نہیں تھے. آج جن وسائل سے آپ استفادہ کر رہے ہو یہ تو تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں زندگی گزار رہے تھے. باقی تمام امور میں، دنیاوی معاملات میں ماں باپ کا طریقہ کب سے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. خصوصاً یہ موجودہ نسل اپنے ماں باپ کے راستے کو کب سے ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دین میں ابھی بھی ماں باپ کے اصولوں پر چل رہے ہیں. ماں باپ نے جو قباحت سکھا دی ہے، جو شرک سکھا دیا ہے، جو بے رغبتی ڈال دی ہے، انہوں نے اسی کو دین سمجھ کر تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی اسی کو اپنایا ہوا ہے. یہ لا یعلمون بڑی رکاوٹ ہیں. اب قرآن کریم نے بتایا کہ لا یعلمون کے کون کون سے طبقات ہیں. ممبر پہ دیکھیں الذین لا یعلمون، حکومت میں دیکھیں الذین لا یعلمون، گھروں میں دیکھیں الذین لا یعلمون. تو لا یعلمین سے زمین بھری ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی فرما رہا ہے کہ ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، لا یعلمون کے چکر میں نہ آ جانا. یہ گھیر لیتے ہیں، یہ اکثریت میں ہیں. ابھی آئے گی آیت کریمہ. لا یعلمون اکثریت میں ہے، ہمیشہ ہر دور میں اکثریت لا یعلمون کی ہے. اور جب اکثریت کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے تو وہ وہی راستہ ہے جو قرآن نے بتا دیا ہے کہ اس کے پیچھے نہ چلنا. لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی راہ پر مت چلنا جو نہیں جانتے. کون نہیں جانتے؟ یہ آبا و اجداد لا یعلمون ولا یہتدون. وہ آبا و اجداد مستثنا ہیں جو جانتے بھی تھے اور جو ہدایت یافتہ بھی تھے. انہوں نے جو کچھ اولاد کے لیے چھوڑا ہے وہ اولاد کے لیے لازم ہے، نہ اس وجہ سے کہ آبا کا راستہ ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کا راستہ ہے اور آبا کے ذریعے ہمیں ملا ہے. ان آبا کے لیے انسان دعا بھی کرتا ہے، اور ایسے آبا میسر ہیں اگر کسی کو تو وہ جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے، جو زندہ ہیں ان کی سلامتی کے لیے دعا کرے. اور وہ آبا جو لا یعلمون ہیں ابھی تک، ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی علم و آگاہی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. خداوند تعالیٰ ہمیں دین الہی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں وہ سارے سبل، نادانوں کے راستے، طاغوتوں کے راستے، مجرموں کے راستے، مفسدین کے راستے، اللہ تعالیٰ ان سب سے سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ
وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبتی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی تحفظ ہے انسانی حیات کے لیے۔ تحفظ کی یہ تدبیر عملی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک اہم حصہ روز جمعہ اور صلاۃ جمعہ ہے، جس کے اندر تقوی کی تاکید، تقوی کی ترغیب، تقوی کی تبلیغ اور تقوی کے اوپر امت سازی کا فریضہ مقرر کیا گیا ہے۔ امت کو حکم ہے روز جمعہ نماز جمعہ میں حاضر ہونے کے لیے، برپا کرنے کے لیے، شرکت کے لیے، اور امام جمعہ کو حکم ہے روز جمعہ روز الجمع و اجتماع میں امت مجتمعہ کو تقوی کی تعلیم دے، تقوی کی مطابق ان کی تربیت کرے۔ لیکن یہ اہتمام خود شبہات کا شکار ہونے کی وجہ سے بے رغبتی کا شکار ہو گیا ہے، اور اس بے رغبتی کو دیکھ کر مختلف علماء فقہا نے اپنے اپنے عہد میں عصر میں کوشش کی ہے کہ مومنین کو اس بے رغبتی سے نکال کر دین کے اس اہم رکن کے قیام کے لیے آمادہ کریں۔ ان میں سر فہرست شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شہید ثانی نے ان شبہات کو پڑھا ہے، دیکھا ہے اور ان کا جواب دیا ہے، مستقل کتاب تالیف کی ہے، چند کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے یہ دوسری کتاب ہے جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، دلائل شرعی سے واجب ہے عیناً اور واجب ہے تعیناً۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حکم نماز جمعہ نازل ہوا قرآن کریم میں، ایسے ہی قیامت تک یہ حکم قائم و برقرار ہے، چونکہ اس شریعت کا کوئی ناسخ نہیں ہے۔ احکام شرعیت قیامت تک ہیں، نہ ان احکام کو نسخ اللہ نے کیا ہے اور نہ کوئی غیر اللہ کر سکتا ہے، نہ اجازت ہے کسی کو احکام شرعیہ نسخ کرنے کی اور اس کی جگہ پر نئے احکام لاگو کرنے کی۔ یہ حکم رسول اللہ کے زمانے میں بے حکم نص قرآن واجب تھا تعیناً و عیناً۔ اسی طرح اوصیاء رسول اللہ کے زمانے میں، ائمہ اطہار کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں بھی یہ واجب ہے عیناً و تعیناً، اور ایسے ہی زمانہ غیبت کبریٰ میں بھی
واجب ہے عیناً و تعیناً، اور جب ظہور ہوگا امام کا اس وقت بھی واجب ہی ہوگا عیناً و تعیناً، اس کی اس حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بعض نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں واجب نہیں ہے عیناً و تعیناً، بلکہ بعضوں نے وجوب کا انکار کر دیا ہے، بعضوں نے جواز کا بھی انکار کر دیا ہے، اور بعضوں نے وجوب کو مان کر عینی ہونے کا اور تعینی ہونے کا انکار کیا ہے اور اسے واجب تخییری ثابت کیا ہے۔ شہید ثانی ان سارے شبہات کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے دلائل پیش کرتے ہیں، ان میں سے 3 دلیلیں محکم مستحکم پیش کر چکے ہیں، قرآن کی نص سے، بلکہ 2 آیات قرآن سے ثابت کیا ہے جن کی دلالت قطعیہ موجود ہے۔ اسی طرح روایات 10 روایتیں صحیح و سند پیش کی ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نماز جمعہ واجب ہے مطلقہ۔ اور ایسے ہی تیسری دلیل استصحاب کے نام سے پیش کی ہے، جس کی تشریح سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی حکم پہلے یا کوئی بات یقیناً پہلے ثابت ہو اور پھر بعد میں اس کے بارے میں شک ہو، تو شک کے بہانے سے اس یقینی حکم سے دستبردار نہیں ہو سکتے، آپ شک کے حالت میں اسی یقینی حالت کو جاری رکھیں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ تو نماز جمعہ رسول اللہ کے زمانے میں یقیناً واجب ہے، آئمہ کے زمانے میں یقیناً واجب ہے، زمانہ غیبت کبریٰ میں شک ہے کہ اب واجب ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ پچھلا وجوب چلا آئے گا۔ کیوں کہ یقینی وجوب یقینی ختم کرنے سے ختم ہوتا ہے، برطرف ہوتا ہے، شک سے یقینی وجوب برطرف نہیں ہوتا۔ یہ سادہ تعریف اس دلیل کی ہے۔ اس کے بعد شہید نے ایک بہت اہم نقطہ راز کی بات کی ہے اور فرماتے ہیں والذی یظہر لی ان السر فی تہاون الجماعت بصلاۃ الجمعہ، فرماتے ہیں کہ میں نے جو تحقیق کی ہے نماز جمعہ کے متعلق، تاریخ نماز جمعہ کی رسول اللہ کے عہد سے لے کر اپنے زمانے تک شہید نے جو تاریخ مشاہدہ کی ہے، فرماتے ہیں مجھے اس سے یہ لگا ہے کہ یہ جو جماعت امامیہ کے اندر نماز جمعہ کے متعلق بے رغبتی نظر آئی ہے، اہمیت نہیں دی، کم اس کو اہمیت دی ہے، ہلکا سمجھا ہے اور سبک سمجھا ہے۔ تہاون ہے 2 آنکھوں والی ہے کے ساتھ تہاون، ہون توہین اسی سے نکلتا ہے، یعنی ہلکا سمجھنا، گھٹیا سمجھنا کسی چیز کو۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ ما احد من قاعدۃ مذہبہم انہم لا یقتدون بالمخالف ولا بالفاسق، وہ امامیہ کا ایک نظریہ ہے اور وہ بہت ہی عالیشان نظریہ ہے۔ تمام مسالک اسلامیہ میں امامیہ مذہب کو، مکتب کو امتیاز حاصل ہے اس شق کے بارے میں جو امامیہ کے اندر بہت تاکیدی شق کے طور پر رکھی گئی ہے، اور وہ ہے کہ امامیہ میں عدالت شرط ہے۔ مذہب امامیہ میں عدالت اصول دین میں ہے اور بنیاد ہے تمام دین کی اصلی حقیقی، جس طرح توحید ایک بنیاد ہے، عدالت بھی ایک بنیاد ہے، تمام دین کے بنیاد بنی ہوئی ہے، یعنی باقی دین کا ڈھانچہ جس طرح توحید کے اوپر ہے اور دین کے تمام احکام کے نیچے توحید کی بنیاد جا رہی ہے، جہاں تک دین ہے نیچے توحید جا رہی ہے بنیاد کے طور پر، اسی طرح عدالت بھی ساتھ ساتھ توحید کے تمام دین کے اندر روح بن کر دوڑا ہوا ہے یہ موضوع عدالت کا۔ اور اس کا ایک باب، ایک چیپٹر عدالت کا یہ ہے کہ امامیہ کے نزدیک جماعت، نماز جماعت، روزانہ یومیہ جماعت ہو، جمعہ کی جماعت ہو، عید کی جماعت ہو، امام جماعت کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ اور صرف یہاں نہیں ہے بلکہ اور بہت سارے ابواب میں ہے۔ مجتہد کے لیے جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے عادل ہونا شرط ہے، گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے، قاضی کے لیے عادل ہونا شرط ہے، حاکم کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ تمام امور میں عدالت کو ساتھ جوڑا گیا ہے، عدالت کے اوپر سارا نظام بنایا گیا ہے۔ ان میں سے نماز جماعت اگر کسی نے قائم کرنی ہے، پڑھانی ہے، امام بن سکتا ہے۔
ممنوع نہیں ہے امامت جماعت کے لیے اور جمعہ کے لیے، عام آدمی کر سکتا ہے، لیکن باقی شرائط کے ساتھ ساتھ اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اس شرط کی وجہ سے امامیہ کو یہ مشکل پیش آئی، تاریخی مشکل، مذہبی مشکل نہیں پیش آئی، تاریخی مشکل۔ وہ یہ ہے کہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ شیعہ سنی تقسیم ہی نہیں تھی، امت رسول اللہ تھی، امت اسلامیہ تھی۔ خلفاء کے دور میں بھی اتنا واضح فرق نہیں تھا کہ ہر جگہ پر یہ اصطلاح خلیفہ سوم کے زمانے میں عام ہوئی ہے، اور وہ بھی اہل شام نے اس کو زیادہ پرچار کیا ہے کہ جب بھی کوئی عرب مسلمان ملتا تو سب سے پہلے اس سے پوچھتے شیعہ تو من، کس کے شیعہ ہو؟ یہ شامیوں نے، معاویہ کے پیروکاروں نے اس کو زیادہ ہوا اس کو دی۔ ویسے رسول اللہ کی زبان پر ہے علی و شیعہ علی، وہ حدیث میں ہے، لیکن عوام کی زبانوں پر ابھی یہ اصطلاح رائج نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ کے فرامین میں تھا، لیکن یہ لوگ تقسیم ہوں اس کی بنیاد پر، یہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد خصوصاً یہ زیادہ اصطلاح رائج ہوئی کہ سب پوچھتے تھے کہ بھائی کس گروہ سے ہو۔ جیسے آج کل پوچھتے ہیں کوئی مومن مولانا شیعہ ہو تو اس کو پوچھتے ہیں کس جماعت سے ہو، دیوبندی ہو تو پوچھتے ہیں کون سے دیوبندی ہو، تبلیغی دیوبندی ہو یا فضل الرحمان صاحب کے دیوبندی ہو یا جماعت اسلامی والے دیوبندی ہو۔ اسی طرح بریلوی، کون سے بریلوی، آپ لبیک والے بریلوی ہو یا وہ مزارات والے بریلوی ہو یا دوسرے جو طبقات بریلویت کے موجود ہیں، یا مثلا منہاج والے بریلوی ہو جو بریلویوں کے اندر جماعتیں ہیں۔ اسی طرح شیعہ، کون سے شیعہ ہو آپ، پوچھا جاتا ہے تنظیموں کا نام لے کر، فلاں تنظیم کے شیعہ ہو تم، رکن ہو یا فلاں تنظیم کے۔ یہ باقاعدہ طور پر تاریخی لحاظ سے اس وقت چونکہ تفتیش ہوتی تھی باقاعدہ، شیعہ تو من، پہلے بتاؤ لکھو ادھر کس کے شیعہ ہو، مراد کیا ہوتی تھی، پوچھتے بھی تھے شیعہ تو علی ام شیعہ تو عثمان، علی کے شیعہ ہو یا عثمان کے شیعہ ہو، پھر بندوں کو وضاحت کرنی پڑتی تھی۔ اور بنو امیہ کے زمانے میں ظاہر ہے تشدد تھا، وہ پوچھتے تھے، ایسے نہیں پوچھتے تھے کہ راشن دینا تھا انہوں نے کہ علی کے شیعہ ہیں تو ڈبل لے لو، عثمان کے شیعہ ہو تو سنگل لے لو، نا، علی کے شیعہ ہو تو سیدھے ہو جاؤ، پھر تم چلو اندر FIR تمہارے نام پر، اور اگر عثمان کے شیعہ ہو تو ٹھیک ہے تم اپنے بھائی ہو ہمارے۔ یہ اصطلاح تاریخی طور پر بنو امیہ نے شروع کی تھی، رائج کی تھی، شیعہ تو من۔ وہاں سے پہلے آپ خلفاء کے زمانے میں دیکھیں دو جماعتیں نہیں ہوتی تھیں، مسجد النبی میں کبھی دو جماعتیں نہیں ہوئی۔ امیر المومنین نے یوں نہیں تھا کہ خلیفہ الگ جماعت کرا رہے ہیں، امیر المومنین الگ جماعت کرا رہے ہیں۔ باقی ائمہ کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے، جماعت کراتے تھے، سارے شیعہ سنی پیچھے پڑتے تھے، بلکہ ترجیح دیتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں مجھے لطف آتا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، یا عبداللہ ابن عمر تاکیداً نماز امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے، وہیں کہ خود بہت مشہور عبادت گزار شخصیت تھے، لیکن وہ کہتے تھے نماز۔ یا آپ نے سنا ہوا ہے لشکر ہور جب امام کا راستہ روکا، وہیں کہ بنو امیہ کا کمانڈر تھا، وقت جب امام کا راستہ روکا، نماز کا وقت ہوا تو امام نے انہیں کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تم بھی اپنی نماز پڑھ لو، تو اس نے کہا کہ آپ کے پیچھے پڑھنی ہے ہمیں نماز۔ یعنی یہ تفریق نہیں تھی کہ کس کے پیچھے پڑھنی ہے اور کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے، ایک نماز ہوتی تھی اور اس نماز میں سارے شریک ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ فرق کب ہوا کہ جب بنو امیہ کے ہاتھ میں سب زمام آئی، مروان کے اسٹریٹجی کے مطابق، مروان ابن حکم نے جو نقشہ بنایا اور پھر معاویہ کی تدبیر کے مطابق آل ابی سفیان کی جب حکومت قائم ہوئی، انہوں نے دین کے معیارات بدل دیے، دین کے معیارات تبدیل ہو گئے۔ جب دین کے معیارات تبدیل ہوئے، انہوں نے انصار کو ہٹا دیا، صحابہ کو ہٹا دیا، اہل لوگوں کو ہٹا دیا، بنو امیہ کو سارے منصب پوسٹیں دینا شروع کر دی، جو عیاش بدکار لوگ تھے، بد کردار لوگ تھے، اور ساری امت گواہی دیتی ہے، صحابہ کی گواہیاں موجود ہیں،
میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کبھی توفیق ہو، وہ صحابہ جو بنو امیہ کے زمانے حکومت تک زندہ تھے آخری، جیسے انس بن مالک ہیں، اس قسم کے صحابہ جو بہت معروف شخصیات ہیں اپنے زمانے کی، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے بنو امیہ کے زمانے میں کہ آج دین محمد سے صرف لا الہ الا اللہ بچ گیا ہے بس۔ بعض نے کہا دو چیزیں بچ گئی ہیں، لا الہ الا اللہ اور نماز جماعت، یہ دو چیزیں بچی ہیں، باقی دین ختم ہو گیا ہے۔ یہ اہل سنت صحابہ جن کو ہم آج کی تقسیم میں اہل سنت شمار کرتے ہیں، یہ ان صحابہ کا بنو امیہ کے زمانے کا تبصرہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں اسلام کا کچھ بھی نہیں بچا، صرف لا الہ الا اللہ بچا ہے۔ خوب ان گواہیوں کی روشنی میں انہوں نے جو نظام قائم کیا، فاسد ترین انسانوں کو حاکم بنایا، فاسد ترین انسانوں کو، فاسق لوگوں کو اختیارات دیے، اور تمام مذہبی مراکز اور مذہبی خطبات ان کے سپرد کر دیے کہ انہوں نے آ کر خطبے دینے ہیں۔ لہٰذا بنو امیہ کے زمانے میں جب یہ ائمہ جمعہ و جماعت مقرر ہوئے تو وہ اکثر فاسد اور فاسق لوگ تھے، اہل سنت کے مسلک کے مطابق بھی فاسد اور فاسق تھے۔ بنو امیہ نے یہ مشکل حل کر دی، ان کی مشکل کیا حل کر دی کہ فاسق اور فاسد کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، فاسق کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے، عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن امامیہ کے نزدیک یہ حکم پہلے سے بہت مستحکم تھا، یوں نہیں کہ بنو امیہ کے مقابلے کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا، پہلے سے رسول اللہ کے فرمان میں دین میں عدالت بنیاد تھی، لہٰذا آج تک وہ باقی ہے عدالت۔ میں مکتب تشیع، مذہب تشیع کی بات کر رہا ہوں۔ اب عدالت پر خود شیعہ کتنے قائم ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں عدالت شرط ہے آیا وہاں پر عدالت انہوں نے ملحوظ رکھی ہوئی ہے۔ مجتہد مرجع تقلید کے لیے عدالت شرط ہے، غیر عادل کی تقلید نہیں کر سکتے، کل عدم ہے، اگر کرتے بھی ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ خوب غیر عادل مرجع تقلید کون ہوتا ہے؟ غیر عادل مرجع تقلید وہ نہیں ہوتا جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یہ تو نہیں کرتے علماء، کوئی نہ مرجع نہ نان مرجع کسی سطح کا کوئی عالم یہ کام نہیں کرتا۔ عالم و عادل میں، عالم میں جب لغزش آتی ہے عدالت سے گرتا ہے کب؟ جب وہ شہرت پسند ہو جائے، جب اس کو اپنی تقلید کا خود شوق ہو جائے، یا جب وہ علمی قابلیت نہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مجتہد اور مرجع پیش کر دے اور اس کو شوق ہو کہ لوگ میری تقلید کریں، عدالت سے گر جاتا ہے۔ بیت المال میں تصرف اس کے حکم سے ہو رہا ہو اور بے جا تصرف ہو رہا ہو، ضائع ہو رہا ہو، وہ عدالت سے گر جاتا ہے۔ اب شیعہ کس حد تک اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ عادل بھی ہے یا نہیں ہے۔ عالم ہونا اور مدعی ہونا کافی سمجھتے ہیں، کس کی تقلید کریں؟ جو خود چاہتا ہے اس کی تقلید کرو، یہ تو شرط نہیں ہے۔ اس کے اندر خود پرستی نہ ہو، ہوائے نفس نہ ہو، جو شرائط مرجعیت کے لیے ہیں۔ من کان من الفقہاء، جو فقہا میں سے، تم میں سے جو مطیع ہو اپنے رب کا، اپنے نفس کا محافظ ہو، خواہشات کے پیروی کرنے والا نہ ہو، اپنی خواہشات کا مخالف ہو، شہرت پسند نہ ہو، شخصیت پسند نہ ہو، وہ شخص تقلید کے قابل ہے۔ لیکن ہم عملی طور پر تو نہیں کرتے، لہٰذا یہ کوئی توڑ نہ پیش کرے کہ اگر شیعہ میں عدالت شرط ہے تو فلاں فلاں فلاں۔ مصداق میں اگر غلطی ہو تو قانون نہیں ٹوٹتا، مصداق قانون کو نہیں توڑ سکتا۔ شیعہ کس حد تک عدالت کا خیال رکھتے ہیں؟ آج کتنا دنیا میں امام جماعت عادل ہیں، کتنے امام جمعہ عادل ہیں، کتنے مجتہد عادل ہیں، کتنے مراجع تقلید عادل ہیں، کتنے قاضی عادل ہیں، کتنے گواہ عادل ہیں، یہ جو زمامدار ہیں امور کے یہ کتنے عادل ہیں۔ یہ عملاً صورتحال کچھ اور ہے، لیکن میں مذہب کی بات کر رہا ہوں کہ شیعہ مذہب کے اندر، شیعہ مکتب کے اندر عدالت بہت اساسی اور حساس چیز ہے۔ اس لیے بنو امیہ نے جب فاسد اور فاسق سرکاری امام مقرر کرنا شروع کیے، شیعوں نے جماعتوں میں جانا چھوڑ دیا، چونکہ وہ ظالم بھی تھے،
وہ فاسد بھی تھے، وہ فاسق بھی تھے، وہ عیاش بھی تھے، وہ ہر برائی کا مالک تھے، اس لیے انہوں نے ترک کرنا شروع کر دیا۔ ائمہ اطہار خود بھی نہ اس میں شریک ہوتے، نہ اپنے شاگردوں کو کہتے، اور اسی طرح جو شیعہ ہر زمانے کے تھے وہ عموماً بنو امیہ کے مقرر کیے ہوئے ان لوگوں سے گریزاں رہتے تھے، دور رہتے تھے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ عدالت شرط ہونے کی وجہ سے عملاً شیعوں نے جمعہ میں شرکت کم کر دی یا ختم کر دی۔ بعض پھر بھی جاتے تھے، بنو امیہ کے پیچھے بھی پڑھتے تھے، بعض ایسے بھی تھے شیعہ جو باقاعدہ بنو امیہ نوکریاں کرتے تھے، بنو امیہ کے عہدے قبول کرتے تھے، بنو امیہ کے جماعتوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن عموماً اکثریت جو ائمہ سے قریب تر تھے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ بالکل ان کے نزدیک نہیں جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رویہ چونکہ مسلسل ہوا، بنو امیہ 100 سال سے زیادہ حکومت کی انہوں نے، اس 100 سالہ دور میں 100 سال میں اگر ایک قوم چونکہ سرکاری ہو گئی ہر چیز، جس طرح آج کی سرکار ہر چیز کو سرکاری کر رہی ہے، مدرسے سرکاری، مسجدیں سرکاری، خطبے سرکاری، اوقاف سرکاری، یہ آج بھی وہی بنو امیہ والا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر چیز سرکاری ہو جائے۔ تو جب سرکاری لوگ آپ بٹھا دیں گے، جیسے ابھی کمیٹیوں میں سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاند سرکاری لوگ آپ کو بتائیں گے، باقی کام سرکاری لوگ کر کے دیں گے، تو عوام الناس جن کے نزدیک دین کی حقیقت ہے، دین کی حقانیت ہے، وہ تو سرکاری لوگوں میں عدالت دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں عدالت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر عدالت نہیں ہے تو اس کے احکام اور اس کے فرامین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بنو امیہ نے فاسق فاجر لوگوں، حکمرانوں اور منصوبین کے مطابق مذہب بھی نرم کر دیا، یعنی ایک طرف سے بنو امیہ کے فاسد لوگ مقرر ہوئے، دوسری طرف سے مذہب میں بھی گنجائش نکال لی کہ فاسق کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، چونکہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ابھی شراب پی کے آیا ہے۔ معروف ہے نا ولید کے بارے میں کہ شراب پی کے آیا، جماعت اس نے نماز جماعت پڑھائی اور صبح کی 4 رکعت پڑھا دیے، اور پیچھے پڑھنے والے نر کے بچے انہوں نے بھی 4 پڑھ دی، پیچھے سلام نہیں پڑھا 2 کے اوپر، اور 4 پڑھ کے پھر ان میں سے کسی نے اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ یا امیر رکعتیں 4 ہو گئی ہیں، تو وہ نشے میں تھا، اس نے کہا کہ کم ہیں اور پڑھا دوں، یعنی 4 ناکافی لگ رہی ہیں، کچھ اور پڑھا دوں آپ کو۔ یہ واقعہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ولید کے خطبے اور ولید کے تقوی کے اوپر تاکید، وہ فلم امام علی دیکھیں، اس میں اس کی تقوی کے اوپر تقریر سے ہی فلم شروع ہوتی ہے، آغاز ہی اس کا اسی سے ہوتا ہے، بلکہ بعض جو ہنر شناس لوگ ہیں ان کے مطابق اس فلم میں جان ہی اس ایکٹر نے ڈالی ہے جو ولید کا کردار ادا کر رہا تھا، اس نے اس فلم میں جان ڈالی ہے، باقی فلم ساری اتنی عالی نہیں ہے جتنا ولید کا کریکٹر اس نے اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ خوب یہ آپ دیکھیں تاریخ رہی ہے، اور شیعہ عدالت کو شرط قرار دینے کی وجہ سے اس عمل کا حصہ نہیں بنے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب 100 سال تک کنارہ کش رہے، بعد میں بنو عباس آئے، بنو عباس نے بھی بنو امیہ سے زیادہ فساد شروع کیا، بڑھ کر فساد شروع کیا، فسق و فجور اوج تک پہنچا دیا، جو کمی بنو امیہ میں رہ گئی تھی وہ بنو عباس نے پوری کر دی، اور یہ وہ زمانہ ہے حضور امامت کا اور حضور ائمہ کا۔ اور ائمہ اطہار خود بھی اور ان کے شاگردان بھی ان فاسدوں اور فاسقوں سے کنارہ کش تھے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اصل کنارہ کشی اس وجہ سے تھی، بعد والے جب آئے، یہ زمانہ جب گزر گیا، 2 اور 3 ہجری جب گزر گئی، 3 ہجری کے دوسرے حصے میں اور 4 ہجری میں جو آنے والے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو چونکہ وہ نزدیک تھے اس عہد کے، انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ تو نہیں جاتے نماز جمعہ میں، جماعت میں، انہوں نے یہ نتیجہ لیا کہ نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ چونکہ امام معصوم نہیں پڑھا رہے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں اصل یہ وجہ بنی ہے، یہ شبہے کی اصل بنیاد یہ بنی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں عبارت شہید پر، والذی یظہر لی ان السر فی تہاون الجماعۃ بصلاۃ الجمعہ ما احد من قاعدۃ مذہبہم
انہم لا یقتدون بالمخالف ولا بالفاسق. امامیہ مذہب اور امامیہ مکتب کے پیروکاروں کے لیے جو چیز باعث بنی ہے نماز جمعہ کی رغبت کام ہوئی ہے، آغاز یہاں سے ہوا ہے کہ ان کے مذہب میں عدالت شرط ہے، اور اس وجہ سے فاسق اور فاجر کی امامت اور اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے، جائز نہیں ہے. والجمعۃ انما تقع فی الاغلب من ائمۃ المخالفین ونوابہم وخصوصاً فی المدن المعتبرہ. اور نماز جمعہ اس عہد میں سرکاری طور پر منعقد ہوتی تھی، اور سرکاری امام وہ عدالت کی شرط نہیں رکھتے تھے، اس لیے امامیہ کے نزدیک جو بنیادی شرط تھی وہ ان میں نہیں تھی، اس وجہ سے یہ اس میں شریک نہیں ہوتے تھے. وزرارہ وعبد الملک کان بالکوفہ وہی اشہر مدن الاسلام ذالک الوقت. شہید فرماتے ہیں کہ زرارہ اور عبد الملک یہ دونوں کوفہ میں تھے، اور کوفہ مرکزی شہر شمار ہوتا تھا اس زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں. اور کوفہ کے اندر امام جمعہ وہی ہوتا تھا جو کوفہ کا گورنر اور والی ہوتا تھا، اور وہ بنو امیہ کی جانب سے تھا. وامام الجمعۃ فیہا مخالف منصوب من ائمۃ الضلال. اور امام جمعہ بنو امیہ کا ہی ہوتا تھا، اور گمراہ حکمرانوں سے اور ائمہ ضلال نے ان کو منسوب کیا ہوا ہوتا تھا. اس لیے یہ دونوں اور باقی شیعہ کوفہ اور غیر کوفہ کے نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے. فَكَانُوا يَتَحَاوَنُونَ بِهَا لِهَذَا الْوَجْهِ. وہ نماز جمعہ کو کیوں ہلکا سمجھتے تھے، شریک نہیں ہوتے تھے؟ اس وجہ سے کہ آگے امام فاسق و فاجر کھڑا ہوا ہے اور بنو امیہ کا منصوب ہے، اس وجہ سے وہ گریزاں ہوتے تھے. وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْعَةُ مِنْ أَعْظَمِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَجَلِّهَا ما رضی الامام علیہ السلام لہم بترکها مطلقا. اور امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کوفہ میں رہنے والے شیعہ یہ جمعہ نہیں پڑھتے، تو امام علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جمعہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنا عظیم فریضہ ہے کہ جچتا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ سنت بنا لو ترک کرنے کی، کہ کبھی جمعہ پڑھو ہی نہیں تم، یہ درست نہیں ہے. امام نے فرمایا مطلقہ ترک کرنا غلط ہے. فَلِذَلِكَ حَثَّهُمْ عَلَى فِعْلِهَا حَيْثُ يَتَمَكَّنُونَ مِنْهَا. اس لیے امام علیہ السلام نے انہیں کہا، اکسایا، مائل کیا کہ جمعہ پڑھو آپ، اور حیف ہے، افسوس ہے تمہارے جیسے لوگ ساری عمر جمعہ نہ پڑھیں. وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ اسْتَمَرَّ حَالُهَا مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى هَذَا الزَّمَانِ. اس وقت سے یہ بے رغبتی شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے، اور بے رغبتی کی وجہ بھی امام جمعہ کا غیر عادل ہونا تھا. یہ باتیں جو آج کہ مشروط ہے امام معصوم کے ساتھ، منصوب کے ساتھ، یہ اس وقت نہیں تھیں. زرارہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ کہتے تھے آگے فاسق و فاجر کھڑا ہوا ہے، عادل ہوتا تو اس کے پیچھے پڑھ لیتے. فَأُهْمِلَ لِذَلِكَ الْوُجُوبُ وجوب العینی وَأُثْبِتَ التَّخْیِیرِ لِوَجْهٍ نَرْجُو مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَن يُعْذِرَهُمْ فِيهِ. اور اس طرح سے انہوں نے وجوب عینی انکار کر کے، ترک کر کے، وجوب تخییری کا نظریہ اپنا لیا. اور شہید فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس اشتباہ میں ان کو اللہ معذور سمجھے، ان کے عذر کو قبول فرمائے. وَآلَ الْحَالُ مِنْهُمْ إِلَىٰ تَرْكِهَا رَأْسًا فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَمُعْظَمِ الْأَسْقَى مَعَ إِمْكَانِ إِقَامَتِهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا. نتیجہ یہ ہوا کہ بعض جگہوں پر شیعہ خود امام عادل کے ذریعے نماز جمعہ قائم کر سکتے تھے، آزادی تھی ان کو، کوئی مشکل نہیں تھی حکومت کی طرف سے بھی. لیکن چونکہ بڑے شہروں میں اور بنو امیہ جہاں قائم کرتے تھے وہاں نہیں وہ شریک ہوتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں کر سکتے تھے وہاں بھی چھوڑ دیا انہوں نے. جہاں ان کے لیے ممکن تھا امام عادل کے ذریعے جمعہ قائم کرنا، وہاں بھی انہوں نے نہیں کیا قائم. وما كان حق هذه الفريضة المعظمة أن يبلغ بهذا المقدار من التهاون بمجرد هذا العذر الذي يمكن رفعه في كثير من بلاد الإيمان سيما هذا الزمان. شہید فرماتے کہ نماز جمعہ جیسا عظیم بنیادی فریضہ صرف اس وجہ سے ترک کر دینا کہ جو جمعہ قائم کر رہے ہیں وہ عادل نہیں ہیں، اور جو عادل ہیں وہ ضروری نہیں سمجھتے، اس وجہ سے اس اہم فریضہ کو ترک کرنا اور آج تک ترک کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. وبہذا ظہر ان حث الامام لرجلین
زرارہ اور عبد الملک کو امام کا کہنا کہ تم جو ترک سنت بنا لیا نماز جمعہ ترک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. وغیرہما علیہا دون ان ینکر ذلک علیہم شدیدا لیس من جہت الوجوب التخیری بل للوجہ الذی ذکرناہ. یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام نے انہیں بہت شدت کے ساتھ نہیں کہا بلکہ ایک توجہ دلائی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو جمعہ پڑھنا چاہیے، اور امام نے اس طرح سے سختی نہیں کی. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ سختی اس وجہ سے نہیں کی کہ چونکہ زرارہ اگر کہتے کس کے پیچھے پڑھوں تو آگے بنو امیہ کا امام تھا، لیکن اگر امام عادل موجود ہو تو پھر سختی کا حکم ہے، پھر وہی قرآن والا حکم موجود ہے، امام عادل کے پیچھے آپ کو پڑھنا چاہیے. وَقَدْ تَنَبَّهَ قَبْلِ لِهَذَا الْوَجْهِ. شہید ثانی فرماتے ہیں میں پہلا آدمی نہیں ہوں. شہید ثانی تقریباً 400-450 سال پہلے گزرے ہیں، اور آج سے 1000 سال 1100 سال پہلے کے شیعہ فقی ان کا شہید ثانی فتویٰ نقل کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَنَبَّهَ قَبْلِ لِهَذَا الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ الشیخ الامام عماد الدین الطبری رحمہ اللہ فی کتابه المسمى بنهج العرفان الى ہدایت الایمان فقال فيه بعد نقل الخلاف بین المسلمین فی شروط وجوب الجمعہ ان الامامیہ اکثر ایجابا للجمعہ من الجمہور. 1000 سال پہلے کے عالم دین شیعہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے نزدیک امام نماز جمعہ کی اہمیت باقی مسلمین سے زیادہ ہے. شیعہ زیادہ معتقد ہیں، شیعہ زیادہ پابند ہیں اور سخت ہیں. اب شہید ثانی کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ 1000 سال پہلے کا فقی کہتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک امام نماز جمعہ کی اہمیت دوسروں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل اہمیت کے قائل ہی نہیں ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اب یہ عماد الدین طبری کی بات نقل کریں گے جسے بعد میں پیش کریں گے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالی ہمیں معارف دین، احکام دین، نظام دین، ہدایت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعائر دینی، فرائض دینی کو احسن طریقے سے آداب کے ساتھ، حدود کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.